अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। हमारी आज की इस कहानी का नाम है नाक का इंतकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गली में कौन था जो उन्हें छेड़ता और सताता ना हो, जिसे देखो चचा के हाथ झाड़ कर पड़ जाता था। और तो और वो उस्मान दूध वाले भी अच्छा खासा दूध नापते नापते उन्हें देखते ही बच्चा बन जाते और चिल्लाने लगते चचा तली, और ये आवाज़ गली में इधर उधर खेलते बच्चों पर मकनातीस का काम करती और उनकी आन में चचा तली को घेर कर नारे लगाने लगते। चचा तली तुम्हारी बीवी किधर गई? ये सुनते ही चचा तली गर्दन हिलाते रहते और चलते चलते बड़बड़ाते, नाग ने खा लिया, जहन्नुम में गई जहन्नुम में, तुम कौन हो जो मैं तुमको बताऊं? बच्चे उनके चले जाने के बाद भी बहुत देर तक चचा तली की आवाज़ें लगाते रहते और गली में आने जाने वालों को मालूम हो जाता कि चचा तली यहाँ से गुजरे हैं। चचा तली की अजीबोगरीब शख्सियत मोहल्ले के रहने वालों के लिए कोई असर नहीं रखती थी, शायद इसलिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात थी, वरना चचा तली अपने दीवानेपन के बावजूद पुरकशिश नज़र आते थे। उनकी उम्र हो गई कोई 60-65 साल, लेकिन कमर ऐसी जैसी कुतुब साहब की लाठ, चलते यूँ थे जैसे मखना हाथी, देखते तो मालूम होता जैसे शेर देख रहा है। इतनी उम्र थी, लेकिन क्या मजाल जो लाठी छड़ी या डंडा हाथ में लिया हो। मैंने उन्हें कभी किसी से बात करते हुए देखा नहीं। गली के बच्चे या मोहल्ले के सर फिरे उन्हें छेड़ते तंग करते तो वो कुछ बड़बड़ाते, एक आध गाली भी दे देते और बस। उनकी ज़ात और शख्सियत पर भी कुछ दिन और पर्दे पड़े रहते अगर दो चार बेफिक्रे बारिश की वजह से कहीं आने जाने के बजाय उस्मान दूध वाले की दुकान पर वक्त गुजारने के लिए ना बैठ जाते। अच्छी खासी बारिश थी, गली में सन्नाटा छाया हुआ था, लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। बस रौनक थी तो उस्मान की दुकान पर दूध उबल रहा था, बातें हो रही थीं, अजीब अजीब किस्से कहानियाँ जिनका सर था न पैर। इतने में गली के नुक्कड़ की तरफ से चचा तली आते दिखाई दिए। वो बारिश में शराबोर हो रहे थे, उन्हें आते देखकर सब ने बिला वजह खामोशी इख्तियार कर ली। वो कदम बढ़ाकर दुकान के सामने रुक गए, सदरी की जेब से 10 रुपये निकाले और उस्मान के सामने रख दिए। उस्मान ने 10 रुपये खामोशी से उठा लिए, आब होरे में दूध निकाल कर दिया। वो आब होरा उठाकर चुपचाप अपने खंडर की तरफ चले गए। उनके जाते ही सारी कहानियाँ किस्से उन्हीं के मुतालिक शुरू हो गए। एक साहब बोले, मियाँ एक जिन ने उन पर कब्जा कर रखा है। दूसरे ने कहा, सोना बनाने का अमल कर रहे थे, अमल बिगड़ गया, उनका दिमाग भी उसके साथ ही बिगड़ गया। उस्मान साहब ने बताया, चचा की बीवी को नाग ने डस लिया, जब भी से उन पर दीवानगी छाई रहती है, किसी से बात नहीं करते, अपने खंडर में पड़े रहते। न जाने कौन अल्लाह का बंदा महीने के 500 या 1000 रुपये पहुंचा देता है और ये उन्हीं रुपयों में गुजारा कर रहे हैं। चचा के मुतालिक ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि असलियत से कोई भी वाकिफ़ नहीं, जिसका जो जी चाहा कह रहा है। अपनी कुरेदने की आदत के बायस मैं बेचैन होकर रात भर ना सो सका। सुबह होते होते नींद जब आई तो फैसला कर लिया कि चचा तली से ज़रूर मिला जाए और किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी का राज पाने की कोशिश करूँगा। इतवार का दिन आराम का दिन होता है, लेकिन मुझे सुबह के नाश्ते के बाद बस एक ही रटती चचा तली से मिलना है। खैर साहब, नाश्ता करके चचा से मिलने चला। उनका खंडरनुमा घर गली का सबसे आखिरी मकान था, जहाँ बच्चे बड़े भी जाने से गुरेज करते थे। मकान क्या था, मिट्टी, ईंटों और मलबे का ढेर था। एक एक करके सारी दीवारें गिर चुकी थी, दरवाज़ों को दीमक चाट गई थी। बच्ची कुची टूटी फूटी ईंटों की छत से हर बरसात में धमाधम मट्टी चूना गिरता और तह पर तह जमती रहती। कोई कवाड़ था न खिड़की की एक टाट का झाड़ झनकाड़, पर्दा अलबत्ता लटका हुआ था। यही चचा के घर का कवाड़ था, यही खिड़की और यही कफल कुंजी। मैं जब पहुंचा तो चचा ईंटों के चूल्हे पर एल्युमिनियम की छोटी सी पतीली रखे देसी चाय बगैर दूध के पका रहे थे। मैंने जाते ही सलाम किया तो चौंके, और वाकई चौंकने की बात थी। सुबह ही सुबह तो मोहल्ले का भंगी भी इधर नहीं आता। ताजुब और हैरानी से कहा, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं ज़रा डर रहा था। आपसे मिलने के लिए कई दिन से जी चाह रहा था। आज छुट्टी थी, मैंने सोचा आपसे मिल लूँ, इसलिए इधर ही चला आया। उन्होंने बड़ी बेएतबारी से मुझे घूरा, उन आंखों से जिनमें शेर की सी आंखों की चमक मालूम होती थी। उनके घूरने पर जी चाहा कि तली कहता हुआ सर पर भाग निकलूं, लेकिन दिल ही दिल में हिम्मत बांध कर जमा रहा। उन्हें यकीन हो गया कि मैं उन्हें सताने आया हूँ, ना मजाक उड़ाने। मुस्कुराकर बोले, अच्छा बैठो, चाय पियोगे? मैं चुप रहा तो पूछने लगे, क्या नाम है तुम्हारा?
میں نے نام بتا دیا تو کچھ سوچا، مسکرا کر کہنے لگے، اچھا تو تم جھاؤ بیگ کے لڑکے ہو؟ میں نے گردن ہلا کر اقرار کیا اور اپنے آنے کا مقصد انہیں بتا دیا۔ چچا نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور چائے کی پیالی میری طرف بڑھا دی۔ دوسری پیالی وہاں تھی نہیں، اس لیے اپنے آپ پتیلی سے منہ لگا کر چائے پینے لگے۔ پھر ذرا کھنکارا سنبھل کر بیٹھے اور کہنے لگے، جی تو نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی دہراؤں، لیکن تم سے انکار کرنے کو دل نہیں مانتا، اس لیے بتاتا ہوں، سنو۔ کوئی 40 برس پہلے کی بات ہے، جس جگہ کھنڈر میں آج تم بیٹھے ہو، یہاں کبھی ٹاٹ کے پردے کی بجائے زربفت محمل اور بانات کے پردے جھولتے تھے۔ اندھیرے کی بجائے 24 گھنٹے جھاڑ فانوس روشن رہتے تھے۔ پورے گھر میں قالین ہی قالین بچھے رہتے تھے، کہیں بھی زمین قالین کے بغیر نظر نہیں آتی تھی۔ بے شمار جائیداد، لاکھوں کی ساکھ، اتنے نوکر چاکر کی نام یاد رکھنا مشکل۔ ایک بار جو لباس پہن لیا، دوسری بار اس کی باری آتے آتے مدت گزر جاتی۔ اس ٹھاٹ بھاٹ کے زمانے میں میری عمر ہوگی کوئی 20-22 سال۔ کوئی کام تھا نہ کاج، بس صبح کھاڑے جا کر گھنٹے 2 گھنٹے داؤ پیش سیکھ لینا عادت بنا رکھی تھی۔ وہاں سے آ کر ناشتہ کرتے، ناشتہ یہ جان کا روگ چائے نہیں، گھی، خالص گھی جو مٹکوں میں بھرا رہتا۔ بس یہ سمجھ لو کہ مجھے جاڑوں میں جب بھی پیاس لگتی تو ایک گلاس گھی پی گیا۔ اس طرح خدا جھوٹ نہ بلوائے، روز ہی کوئی 2-2.5 سیر گھی کچا بدن میں اتر جاتا۔ اتنے کھانے پینے کی طاقت کہاں جاتی، طبیعت میں سرکشی اور ضد پیدا ہو گئی۔ ایک دن کا واقعہ سن لو۔ اسی کمپنی باغ میں کمیٹی کے بڑے صاحب کے سامنے وزن اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ پرے کے پرے لوگ جمع تھے۔ 10 من وزن کی 2 بوریاں کمیٹی کے توپ سے مولسری والے باغ تک کمر پر رکھ کر لے جانی اور یوں ہی بغیر رکے لے کر واپس آنی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بوریاں اٹھائیں، تھوڑی دور گئے اور ہار کر بیٹھ گئے۔ ایک نے ہمت کی تو کمر پر بوریاں لاد کر مولسری والے باغ تک تو پہنچ گیا، لیکن واپس آنے لگا تو لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں دیکھتا کا دیکھتا رہا۔ جب تاب نہ رہی تو بڑے صاحب کے سامنے آ گیا، کہا بوریاں میں لے کر جاؤں گا۔ وہاں کسے انکار تھا؟ اللہ کا نام لے کر میں نے بوریاں کمر پر اٹھوائیں اور چلا مولسری والے باغ۔ ایسا دوڑا چلا گیا جیسے وزن نہیں پھول رکھے ہوں کمر پر، لیکن واپس آنے لگا تو قدم لڑکھڑا گئے، پسینہ مساموں سے پھوٹ پڑا۔ ایسا لگا اگر اب گرا کہ تب گرا۔ ذرا سی ہمت کی، سوچ لیا چاہے مروں یا جیوں، جب تک ہوش ہے بوریاں کمر سے نہیں اتاروں گا، اور اتاروں گا تو توپ کے پاس لے جا کر۔ تیر کی طرح تیز چلا اور منٹوں میں توپ تک پہنچ گیا۔ 2-4 منٹ تو واقعی ہوش قابو سے باہر رہے۔ بڑے صاحب نے خوشی سے ہاتھ ملایا، چاندی کا کپ انعام دیا، نام پوچھا تو زبان تک نہ ہلی اور شرما کر بھاگ آیا۔ بعد میں کمیٹی والے گھر تک آئے، لیکن پھر کون ملتا ان سے۔ بس ایسی ہی خوشی، سرکشی اور بے خبری کے دن گزر رہے تھے کہ ایک آفت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ زندگی کی ساری بہاریں مرجھا کر رہ گئی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب بیچ رات کو سوتے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ میری مسہری کے نیچے سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ جلتے ہوئے فانوس کے عین نیچے کالے ناگ کا ایک جوڑا اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ ہلکے اندھیرے اور شمع کے اجالے میں ان کے بدن شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سچے موتیوں کی مانند دمک رہی تھی۔ خوف اور دہشت کی ایک لہر میرے بدن میں آ کر سرایت کر گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار دل ڈرا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ دل میں آیا کسی کو آواز دوں، لیکن حلق تک خشک ہو گیا۔ ناچتے جھومتے ناگ اور ناگن نے میرے خون کی حرکت کو بہت بڑھا دیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے اور کانپتے لرزتے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ مسہری کے ایک کونے سے کھسک کر دوسری طرف آ گیا۔ ناگ اور ناگن دونوں بے خبری کے عالم میں جھومتے رہے۔ میں نے مسہری کے دوسرے کونے پر ہاتھ ڈال کر کسی چیز کی تلاش شروع کی۔ قسمت کا مارا اور کچھ نہیں ملا تو گھی تولنے کے لیے آیا ہوا 5 سیر کا بٹا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اسے ہاتھوں میں سنبھالا، نشانہ باندھا اور اللہ کا نام لے کر ناگ جوڑے کی طرف پوری تیزی اور قوت سے پھینک دیا۔ 5 سیر کا بٹا بم کا گولا بن کر ناگن کے پھن پر اس طرح جا گرا جیسے بندوق کی گولی۔ ناگن پھڑکی اور بے سخت جان ہونے کے باوجود پل بھر میں ڈیر ہو کر رہ گئی۔ پھن اور پھن کے نیچے کا کئی انچ کا ٹکڑا بٹے کی چوٹ اور وزن سے کچل گیا تھا۔ ناگ پہلے تو مردہ ناگن کے گرد چکر لگاتا رہا، جب تھک گیا تو چکر لگاتے لگاتے رکا، میری طرف دیکھا، کچھ دیر یوں ہی اپنی بند نہ ہونے والی خوفناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زہر بھری زبان کو لپکاتا رہا، اور پھر تیر کی طرح اپنے آدھے سے زیادہ جسم کو کھڑا کر کے وہ بدلہ لینے کو تیار ہو گیا۔ میں بھی اتنی دیر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے مسہری کے ایک کونے میں سے ایک نکیلا ڈنڈا نکال لیا۔ اس کے نکیلے سر پر تانبے کی کوئی سیر وزنی لوہے کی کلگی تھی اور اس کی ایک پوری چوٹ ناگ کے لیے کافی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے ایک تکیے کو ڈھال بنا لیا۔ دیوانے ہوئے ناگ نے فو فو کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں اس وقت ڈرا اور خوف سے لرز رہا تھا۔
سارے بدن سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن دل میں یقین تھا کہ ناگ کو ضرور مار گراؤں گا۔ ناگ نے تیزی سے حملہ کیا۔ جیسے ہی اس کا پھن میری طرف بڑھا، میں نے کلگی والا ڈنڈا اس کے پھن پر مارا، لیکن ناگ ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے میرا وار بچا لیا۔ ڈنڈا پھن کے بجائے اس کی دم پر پڑا اور وہ ڈھائی گرا دم کٹ کر الگ جا گری۔ میں نے جلدی سے دوبارہ وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا۔ اتنے میں ناگ نے پے در پہ کئی بار ڈسنے کے لیے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہر مرتبہ تکیے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ شاید دم کٹنے کی وجہ سے وہ مجھے زندہ چھوڑ کر ناگن کے لاشیں سے ٹکراتا رینگتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب خوشبو پھیل گئی، جس کے اثر سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس دھما چوکڑی سے گھر والے جاگ اٹھے، آ کر دیکھا، سارا ماجرا سنا۔ ناگن کے لاشیں کو کمرے سے ہٹوایا، کمرے کے ایک ایک کونے کو ٹٹولا گیا، سارے چھید اور بل مٹی تھوپ کر بند کر دیے گئے۔ صبح ایک سپیرے کو بلایا گیا۔ دن بھر وہ بین بجاتا رہا، لیکن دم کٹا ناگ لوٹ کر نہ آیا۔ سپیرا ناکام لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے کہہ گیا کہ سانپ 100 برسوں بیت جائیں تب بھی بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا۔ ذرا میاں کو بچا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلا پا کر بدن میں زہر اتار دے۔ کیسی تدبیر اور کوشش! سانپ اپنی نفرت کیسے بدلتا؟ 2 مہینوں تک بلوں میں چھپا موقع کی تلاش میں رہا۔ کئی بار سوتے سوتے میری آنکھ کسی سرسراہٹ سے کھل جاتی، وہی نیند لانے والی خوشبو ناک میں محسوس ہوتی رہتی۔ دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیتا، کانوں میں کہیں دور سے پھوپھوں کی آواز سنائی دیتی۔ ادھر ادھر سبھی جگہیں ٹٹولتا، لیکن بے سود، بے فائدہ۔ ناگ نے میرا صبر و سکون، آرام کی میٹھی نیند اور سب کچھ چھین لیا۔ میں جتنا نڈر تھا اتنا ہی خوفزدہ رہنے لگا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ناگ کا ڈر سوتے جاگتے دل و دماغ پر رہنے سے میں جیسے دیوانہ ہو گیا۔ بس کانوں میں پھوپھوں کی آواز آتی اور میں اسے کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ باتیں کرتا ہوتا تو دیوانہ وار چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگتا۔ آخر گھر والوں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ شادی کر دی جائے۔ یہ ترغیب کارگر ہوئی۔ شادی ہوتے ہی ناگ کا خوف میرے دماغ سے نکل گیا۔ بہت دنوں بعد پھر گھر میں خوشی لوٹ آئی۔ گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دم کٹے ناگ کا ذکر ختم ہونے لگا۔ میرے کانوں میں پھوپھوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ بے ہوش کرنے والی خوشبو غائب ہو گئی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ خوشیاں مختصر تھیں۔ وہ وقت آ گیا جس کا دم کٹا ناگ انتظار کر رہا تھا۔ ویسے ہی وہ خاموش رات تھی۔ پورا چاند آسمان پر جاگ رہا تھا۔ برف کی سی ٹھنڈی روشنی ہر چیز پر بسیرا کیے ہوئے تھی۔ سرسراہٹ کی آواز سے سوتے سوتے میں چونک کر اٹھا اور دیکھا شمع کی مدھم روشنی کے عین نیچے، بالکل اسی جگہ جہاں 1 سال پہلے ناگن مردہ پڑی تھی، وہ دم کٹا ناگ دیوانگی کے عالم میں سر پٹک پٹک کر ناچ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی میں بڑی شدت اور بڑی دہشت ناک تیزی تھی۔ بس یہی سمجھ لو کہ اس کے چمکتے بدن پر نگاہ ٹھہرانی تقریباً ناممکن سی بات تھی۔ میں روز کی اس دہشت ناک ڈر اور خوف سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج میں نہیں یا یہ نہیں، لیکن مجھ سے پہلے تو یہ فیصلہ ناگ اپنے اور میرے لیے کر چکا تھا۔ وہ میرے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ مجھے حرکت میں آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے روکا۔ وہ ڈرپوک تو نہ تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے موت کو کون ناچتے دیکھ سکتا ہے؟ اس نے لرزتے کانپتے ہونٹوں سے ناگ کو نہ مارنے کی التجا کی، لیکن اب میرے ہوش و حواس میرے بس میں نہ رہے۔ میں اپنی بیوی کی آخری خواہش کو رد کر دیا۔ قریب رکھی کلہاڑی کو اٹھایا اور سنبھلتا ہوا ناگ کی طرف بڑھا۔ اس کا جسم اسی لمحے ساکت تھا۔ زبان کی چابی گھنٹے کے پیڈولم کی طرح بہت تیز چل رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی اور چاہا کہ کلہاڑی کے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دوں کہ اس نے ایک زبردست جست لگائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے سر کے اوپر سے زہر کند لگا کر مسیری پر آ گرا اور میرے بے گناہ بے قصور معصوم بیوی کے ایک پاؤں میں لپٹ کر دوسرے پاؤں پر اپنے زہریلے دان سے زہر چھوڑ دیا۔ او میرے خدا! میری بیوی کی اس وقت کی چیخ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے، وہ دردناک دل دہلا دینے والی بھیانک چیخ جسے سن کر رواں رواں کام گیا، اب بھی میرے کان سنتے رہتے ہیں۔ زہریلے دم کٹے ناگ نے اپنا بدلہ لے لیا، زہر کام کر گیا۔ ایک انتقام کے پیاسے کالے ناگ کا زہر کام کیوں نہ کرتا؟ میں نے اس کی ناگن کو ختم کیا تو اس نے میری زندگی کی بہار چھین لی، حساب برابر ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے زہر کے 22 منٹوں میں جان دے دی۔ ناگ بے فکر اور مطمئن سا پاؤں میں لپٹا رہا۔ میرے ہوش و حواس قائم نہ تھے۔ چند گھڑی کی گھڑی میں وہ ہوا جو ناقابل یقین تھا۔ شاید اسی وقت سے میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے کلہاڑی کو پھر سنبھالا اور سر پھیلائے ہوئے بے فکر بے پرواہ ناگ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میرا خیال ہے وہ بدلہ لینے کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اس عرصے میں بھاگ سکتا تھا۔ اس وقت مسیری پر 2 لاشیں پڑے تھے، ایک انسان اور ایک انسانی جان کے دشمن کا۔ میں بیوی کے مردہ نیلے بدن کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، دہشت تھی اور انجانہ خوف۔
अचानक मैंने महसूस किया वही महक, वही नींद लाने वाली अजीब सी खुशबू कमरे में तेज़ी से फैल रही है। गैर इरादी तौर पर मैंने नाक के सर से महरूम जिस्म को देखा। कुल्हाड़ी से कटी हुई जगह पर से धुआं उठ रहा था और उस धुएं की खुशबू ही बेहोश किए दे रही थी। मैंने चाहा लपक कर के कमरे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मोजी नाग मर जाने के बाद भी मुझसे इंतकाम ले रहा था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। 8 दिन बाद होश आया जब सब लोग मेरी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। लेकिन अभी नाग का इंतकाम पूरा ना हुआ। बीवी के मरने के बाद मेरी बर्बादी शुरू हो गई। एक रात मकान की छत नीचे आन गिरी। माँ बाप दोनों दबकर ख़त्म हो गए। घर में आए दिन आग लगने लगी। कभी चोरी हो जाती, जो काम किया जाता उसमें घाटा होता। इस तरह होते होते सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। इन सदमों ने मेरे दिलो दिमाग को बिगाड़ कर रख दिया। मेरा सब कुछ छिन गया। एक नागन मार कर मैंने बीवी, माँ बाप, दौलत, सुख, चैन सब कुछ गंवा दिया। गलती मैंने की थी, लेकिन सज़ा मुझे ही नहीं दूसरों को भी मिली। दूसरे तो सज़ा पाकर आराम की नींद सो गए, लेकिन मैं जीते जी ज़िंदगी की जलती आग में जल रहा हूँ। कोई मेरा साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। सब मजाक उड़ाते हैं, कह कहे लगाते हैं। मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ और जब बर्दाश्त नहीं रहती तो जो मुंह में आता है कह उठता हूँ। कभी कभी तन्हाई में उस जालिम दुम कटे नाक की सफ़ा की याद आती है तो उसकी हड्डियाँ देकर कलेजा ठंडा कर लिया करता हूँ। ये कहकर चचा तली उठे कोने में रखी हुई एक हंडिया उठा लाए। उसके मुंह पर से कपड़ा खोलकर बोले, लो देखो 40 साल से अपनी खुशियों के इस जनाजे को सीने से लगा कर रखे हुए हूँ। हंडिया में काले नाग के बदन की हड्डियाँ जो बिल्कुल घास फूस मालूम होती थी भरी हुई थी। चचा तली टिकटिकी बांधे हड्डियों को देख रहे थे और इस वक्त भी उनकी आंखों में शेर की सी चमक दिखाई दे रही थी।